پھر کہتے ہیں ہمارے جوان بھی تو شہید ہو رہے ہیں۔ او بابا تیرے جوانوں نے پیٹی اسی لیے باندھی ہے، تنخواہ اسی کے لیے رہے ہیں کہ اس نے ملک کی سلامتی کے لیے لڑنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس اور نقوی رپورٹس گلوبل اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ، تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس سپورٹ، لو یو آل بھائی۔ ایک پپی ادھر، ایک پپی ادھر، بچوں کو بڑے خود کر لیں آپس میں، مجھے نہیں کرنا ہے۔ اوکے، مذاق کر رہا ہوں۔ دیکھیں، الطاف حسین صاحب کی تصویر لگائیے اور فضلو بابا کی لگائیے، فضول انسان کی، فضول انسان ہے کہ دیکھیں ایک عالم دین کا کام ہوتا ہے کہ سیاست سے پرے ہو۔ مولا علی کا قول ہے کہ جب عالم دین کو بادشاہ کے دربار میں دیکھو نا تو اس کے کردار پہ شک کرنا شروع کر دو، تمہارے پر فرض ہے۔ یہ ہر حکومت میں بیٹھے ہوتے تھے، ابھی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ ہیں جنہوں نے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی کا نعرہ لگایا، اس سے پہلے ساری زندگی او ہو یہ کرتے رہے، ہر پارٹی میں ہوتے تھے۔ اب جو ہے وہ نہیں ہے تو اب وہ پھر انہوں نے وہی بات کر دی اور فوج کی تذلیل کی ہے۔ یہی بات الطاف حسین کرے تو پھر وہ تو غدار ہے، را کا ایجنٹ ہے۔ یہ کس کے ایجنٹ ہیں؟ طالبان کے ایجنٹ ہیں، اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، یقیناً ہوں گے، جبھی تو افواج پاکستان کی تذلیل کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جلسہ بھی کہاں کیا؟ قصور میں۔ قصور میں آپ کو پتہ ہے، میں کیا بولوں، سوری ٹو سے لوگوں کو برا لگے گا، لیکن قصور ہو گیا، لیا ہو گیا، یا ایک اور جگہ ہے وہاں پر بھی اسی قسم کی جو ہے وہ تخریب کاریاں ہوتی ہیں اور فرقہ واریت کو جو ہے بھرپور پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اہل بیت کی شان میں گستاخیاں ہوتی دبا کے، ٹھیک ہے، اور کبھی صحابہ کرام کے، کبھی انبیاء کرام اور کبھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی یہ لوگ کر بیٹھتے ہیں۔ ہم سنتے رہتے ہیں، ہمیں ملتی رہتی ساری رپورٹس ملتی رہتی ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ ایک بات بتائیں کہ آپ لوگوں کے اوپر سب کچھ حلال ہے، آپ لوگ کچھ بھی بولو گے تو وہ عوام جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گی۔ مولوی کا کام یا دینی عالم کا کام جو ہے نا وہ دوگلا پن نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں سے ہیں؟ آپ گاڑیوں میں گھومتے ہیں، آپ کے پاس فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ کے بچے آکسفورڈ میں کیسے پڑھے؟ مولوی تو یہ ہوتا ہے نا کہ بھائی اپنے مدرسہ کھولے، اچھا مدرسہ کھول کے جو ہے نا دوسروں کے بچوں کو تو مدرسے میں ڈالیں گے، بیٹا دینی تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر ہم دینی تعلیم سے دور ہوں گے تو دنیا ہم پہ ہنسے گی، اور لیکن اپنے بچے آکسفورڈ میں پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ کہہ رہے ہو افواج پاکستان جو ہے وہ پیسے اسی لیے لیتی ہے کہ پیٹی اسی لیے باندھتے کہ اس کو جو ہے وہ جنگ لڑنی ہے۔ دیہڑی دار ہے نا، آپ نے بنا دیا دیہڑی دار ہماری فوج کو۔ آپ کیوں نہیں، آپ کے بچے کیوں نہیں پاکستان فوج میں؟ جتنے بھی لیڈر ہیں نا، شرم آتی ہے مجھے کہ پاکستانی ہیں یہ لوگ، یا میں ان لوگوں کے مطلب ایسے ملک میں رہتا ہوں جہاں یہ لوگ لیڈر آنے ہیں، چاہے مذہبی ہوں چاہے سیاسی ہوں، کہ پاکستان کرتے ہیں، علاج ان لوگوں کو باہر کرانے ہوتے ہیں، ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہوتی ہیں، یہاں پر بھی لوٹ کا مال گرم کر کے رکھا ہوا ہے دبا کے، اور باہر ملک۔ یہی بات الطاف حسین صاحب کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ہو بھائی دہشت گرد آ گیا، را کا ایجنٹ ہے، را کا ایجنٹ ہے، اس کو اس کے براڈ میں آئے ہوئے سب کو اٹھا لو، جو اس کے حق میں بات کر رہے اٹھا لو سب کو، ان کے اوپر کسی کا نزلہ نہیں گرے گا، ہے نا۔ میں جو کرپٹ ہیں لوگ ان کو میں کہتا ہوں ہاں وہ فوجی کرپٹ تھے۔ ایوب خان سب سے بڑا لانتی، اس کو میں کہتا ہوں کرپٹ ہے۔ ضیاء الحق نے جو کیا فلسطینیوں کے ساتھ اور افغانی یہاں پر ہمارے سروں کے اوپر لا کے مارے، اس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اس کے فتنے کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور بھی سیاست، اور بھی یہ وہ تھے جرنل تھے، 92 کا آپریشن کسی نے کیا فساد کے اندر، ٹھیک ہے، باجوہ ہو گیا، اشفاق پرویز کیانی ہو گیا، یہ لوگ سارے کرپٹ ہیں۔ راحیل شریف کے بارے میں بات نہیں کرتا، پرویز مشرف کے بارے میں بات نہیں کرتا، یہ ہمارے جو عاصم منیر ہیں چیف آف ڈیفنس فورسز، ان کے بارے میں بات نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جو حق پر ہے اس کے میں سائڈ لوں گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انڈیویجول جو ہے نا وہ پوری کسی بھی ادارے کو یا کنٹری کو یا شہر کو، صوبے کو یا مذہب کو، فرقے کو ریپریزنٹ کرتا ہوں، یہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ لیکن آپ نے فساد مچا رہے ہیں، آپ نے ہماری فوج کی تذلیل کی، یہی کام جو ہے وہ بھارت میں اس نے کیا تھا، اوم پوری نے اس کو جو اذیتیں دے دے کے مار دیا، اس کے گھر میں گھس کے آر ایس ایس والوں نے کہ تو نے ہماری فوج کے بارے میں کیسے بات کی، حالانکہ اس نے بھی سوری کر لیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہوا۔
آپ کے ساتھ تو یہاں نہیں ہو سکتا کیونکہ ظاہر ہے آپ کے جیسے سارے آپ کے آگے پیچھے کھڑے میں. اور میں کہتا ہوں کہ جتنا بڑا فتنہ عمران نیازی کا تھا نا کہ اس نے افواج پاکستان کے خلاف جو کام کیا ہے نسلوں کے اندر وہ گھول کے چلا گیا. جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے بھلے سے لیکن اس کا فتنہ چل رہا ہے. اور مجھے یہی لگتا ہے کہ ایک دن جو ہے نا وہ جو دجال کا وہ تھا نا یہ دجال کے حلیے میں یہی باہر آنے والا ہے کہ اس کے فتنے سے کوئی نہیں بچا. الحمدللہ ہم لوگ بچے میں فتنہ عمرانی سے. آئی ڈونٹ سپورٹ ہم. میں ہر اس شخص کو کاؤنٹر کروں گا جو میری افواج کے میرے ملک کے خلاف بات کرے گا. ٹھیک ہے, میرے ملک کے وجود کے اوپر کوئی بھی آنچ آئے گی, میری فوج کے اوپر جو بھی کوئی بکواس کرے گا, بہت میرا بڑا جو سمجھ لے کہ میری دشمنی اس کے ساتھ ہے, میں کبھی اس کو پسند نہیں کروں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے جب کسی نے افواج پاکستان کے خلاف یا جب کسی جرنل نے بھی کسی فوجی نے بھی اگر پاکستان کے خلاف یا کسی خاص زبان کے خلاف کوئی بات کی تو اس کو ذلیل کیا. یہ بات حقیقت ہے. لیکن ہمارے فوجی جوانوں کی تذلیل نہیں کریں. ان کو یہ وہ لوگ ہیں جن کو آپ کے جو طالبان ہیں جو آپ افغانستان سے یہاں بلاتے ہیں ان لوگوں نے گردنوں کے اوپر سے ذبح کیا ہے. ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں. آپ لوگوں کے بنائے ہوئے پیدا کیے ہوئے دہشت گرد جو آپ مذہبی تنظیمیں بناتے ہیں اور پھر ان کو یہاں پر دہشت گردی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں آپ لوگ. اب فرقہ واریت آپ لوگ پھیلا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ میں نے ہر اس سے لڑا. فساد کرانے والا کہہ رہے کہ میں نے ہر اس سے لڑا. آپ کیوں لڑے؟ فساد کیوں مچایا آپ نے؟ مدرسوں کے اندر کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ شیعہ سنی جو ہے وہ کافر مسلم یہ سب کر رہے ہیں. یہ کوئی مدرسہ ہے؟ یہ مدرسوں پہ آپ نے سارا کا سارا وہ الٹ کے رکھ دیا ہے. پھر ہوتا کیا مدرسوں میں آئے دن دیکھ رہے ہیں ہم لوگ بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے. سر پہلے اپنے آپ کو سدھاریں. کے پی کے اندر آپ لوگوں نے حالات خراب کر کے رکھے ہوئے, نشے میں لگایا ہوا ہے, اسمگلنگ میں لگایا ہوا ہے, لڑکوں کے بازار لگ رہے ہیں, لوگ مجبور ہو گئے کہ اپنی بہنیں بیٹیاں بیچ رہے ہیں. آئے دن ویڈیوز آ رہی ہیں کہ پختون اپنی مائیں بہنیں اپنی عزتیں بیچ رہے ہیں کہ یہ کوئی خرید لے, میرے اوپر قرضہ ہو گیا ہے یا میرے حالات صحیح نہیں ہے, میری بیٹی کو کوئی خرید لے. 14 سال کی 9 سال کی بچیاں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی اور جوان لڑکیاں وہ لوگ بیچنے پہ مجبور ہیں. بچیاں رو رہی ہیں کہ بابا ہمیں نہیں بیچو. ظاہر ہے ہر لڑکی ڈرتی ہے. لیکن یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے آئی ہے. اس میں پاکستان فوج کا کوئی کام نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کو شروع سے ہی چل رہا ہے. آپ لوگ آپریشن کرنے دو نا. سب سے زیادہ تو آپ لوگ آپریشن کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہو. باچا خان ہو گیا, وہ اسفندیار ولی ہو گیا, شاہی سید ہو گیا, یہ کیا نام ہے اس کا جو ایک اور آیا ہے ٹکلو کا کیا نام ہے یار, جو بھی ہے جو عمران خان کی بڑی سائڈیں لے رہے ہیں, اچکزئی, محمود خان اچکزئی. اور آپ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ افغانی تھے اور ہمیں فخر ہے کہ ہم افغانی ہیں. آپ لوگوں کے یہ الفاظ ہیں. الطاف حسین کہے کہ مجھے فخر ہے کہ میں ہندوستانی ہوں. دہشت گرد ہے, آپ کو افغانی ہے تو آپ کے لیے سب جائز ہے. ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں نے پٹھانوں کے ذہن میں یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو کے پی کے الگ کر کے افغانستان کے حوالے کرنا ہے, جو جنگلی جاہل ناسور ترین قوم اس دنیا کے اوپر, کائنات کے اوپر بدنما داغ افغانی, بے غیرت ترین قوم, جو اپنے آپ مطلب اس کا بس چلے وہ اپنے آپ سے دشمنی کر کے اپنے آپ کو مار دیتی ہے. وہ قوم ہے کہ یہ ہے ہی نہیں اس کا. اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہمیں فخر ہے. آپ سارے پختونوں کے نمائندے نہیں, اپنے پختون برادری کو جو ہے نا وہ سر پکڑ کے گھوم رہے ہوتے کہ یار یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں. کوئی کبھی بلوچی کہہ دے کہ میں ایرانی ہوں, نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں ہم بلوچ ہیں, پاکستانی ہیں. پنجابی جو ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے بھی باپ دادا انڈیا سے آئے تھے لیکن ہم پاکستانی ہیں. یہی مہاجر بھی یہی کہتے ہیں, سندھی بھی یہی کہتے ہیں. سندھی تو خیر الگ ہی ان کی کہانی ہے. وہ کہتے ہیں ہم ایران سے آئے تھے, کوئی کہتے ہیں ہم جو ہے وہ انڈیا سے آئے تھے. اور لیکن یہ کہ سندھ بھی ایک ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں. ہم مہاجر بولتے ہیں ہم پاکستانی ہیں, لیکن آپ لوگ جو ہے وہ یہ کرتے ہو. آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی. الطافیوں کے خلاف یا اردو بولنے والوں کے خلاف فوراً جو وہ ادارے حرکت میں آ جائیں گے اور چپ کر کے لے بھی جائیں گے. آرمی چیف صاحب, فیلڈ مارشل, چیف آف ڈیفنس فورسز, ریکویسٹ ہے کہ ایک پاکستانی وزیر اعظم لے کر آئیں جس کا تعلق پاکستان سے ہو. ٹھیک ہے, اور پاکستان سے مراد پورے پاکستان کا نمائندہ ہو. پیپلز پارٹی کا کوئی آئے گا وہ جا کے اسلام آباد کو ڈیزرو کر جو ہے نا وہ اس کو کیا کہتے ہیں خوش کرے گا, لاہور بنائے گا. اس کا سندھ سے کوئی تعلق نہیں. میاں صاحب کی کوئی کمپنی آ جائے, اس کا کام صرف پنجاب ہے. پاکستان پنجاب سے آگے ہے, پنجاب کے آگے بھی ہے.
ٹھیک ہے، اس کو ذرا سنبھالیں اور تاکہ یہ فسادات نہ ہو. اللہ حافظ.